بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں احکام و شریعت کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے روزے اور روزے کی حکمت اور روزے سے متعلق احکام کے بارے میں آیات کا مطالعہ کیا۔ اب اس 24ویں رکوع میں انشاءاللہ ہم حج سے متعلق اور قتال سے متعلق آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی آیت 189 اور 190 کو سنا۔ آئیے اب ان کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 189 سے آغاز کرتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا۔ اب اس نے گھٹنا شروع کیا تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقات کار کے تعین کے لیے ہے، اور اس ضمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم، روزے کے بعد حج، اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے اس وقت زیر تسلط تھا، ان کے قبضے میں تھا، اور اسے مشرکین کے تسلط سے، ان کے قبضے سے نکالنے کے لیے قتال لازمی تھا، اور قتال کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا کہ جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے ہو ایسے ہی خود روزہ رکھو۔ تو سورہ البقرہ میں روزہ، حج اور قتال کے احکام کے درمیان یہ ترتیب اور ربط ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اہل عرب جاہلیت کے دور میں بھی حج تو کر رہے تھے، اور مناسک حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی، کوئی کام آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقوی ہے۔ یہ کچھ رکھ رکھاؤ اور ظاہریت تھی کہ حج سے واپس آئے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا یہ غلط ہے، اتنے تصنع اور تکلف کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ تکلف عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں بہت جلد حضرت جی بننے اور حضرت صاحب کہلوانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو عربوں میں بھی اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ حج کے دوران گھر کی پچھلی طرف سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، دیوار پھلانگ کر داخل ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے، تو ان کے نزدیک یہ بہت بڑا تقویٰ تھا۔ تو فرمایا گیا کہ گھروں کی پشت سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی اس بات کا نام ہے کہ ایک شخص تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معلوم ہوا کہ تقوی اور فلاح ان دونوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ تقوی اختیار کرو گے تو فلاح خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ لیجئے، قتال کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو سورہ البقرہ کی نصف ثانی کے مضامین کے بارے میں جو 4 لڑیاں بیان کی گئی تھیں، یعنی عبادات، معاملات، انفاق یعنی صدقہ خیرات،
اور قتال یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غور کریں کہ لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ کس موقع پر کہا گیا؟ کہ جب آدمی پہلے ہی آپے سے باہر ہوتا ہے، جب ہتھیار نکال لیے، جب میدان میں آ گئے، جب جنگ میں کود پڑے، جب مرنے مارنے پر تل آئے، اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو زیادتی نہیں کرنی ہے۔ پہلے جنگ کے دوران ہوتا تھا کہ ایک آدمی مد مقابل آیا اور وہ قتل ہو گیا تو صرف قتل نہیں کیا، اس کی ناک بھی کاٹ رہے ہیں، اس کے کان بھی کاٹ رہے ہیں، آنکھیں بھی نکال رہے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ جنگ کے کسی علاقے میں داخل ہوئے تو صرف ان لوگوں سے جنگ ہی نہیں کی جو لوگ میدان میں آئے، بلکہ آبادی میں گھس گئے، عورتیں اٹھوا لیں، بچوں کو پکڑ لیا، بوڑھوں کو قتل کر دیا، عبادت گاہیں مسمار کر دیں، گھر لوٹ لیے، باغ اجاڑ دیے، فصلیں برباد کر دیں، درخت کاٹ دیے۔ فرمایا یہ سب زیادتی ہے، ایسا نہ کرو۔ جہاد میں آئے ہو تو اللہ کی دی ہوئی حدود کی پابندی کرو۔ صرف ان لوگوں سے لڑنا ہے جو میدان میں آ گئے ہیں۔ عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے علماء سے، عابدوں سے، زاہدوں سے کوئی جھگڑا نہیں، عبادت گاہ سے کوئی تعرض نہیں، باغوں، کھیتوں، کھلیانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں تلف کرنا۔ جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں، صرف ان سے جھگڑا ہے جو تم سے لڑنے میدان میں آئیں۔ یہ ہے اسلام کا جہاد کے بارے میں ایک مجموعی اصول، ایک کلیدی اصول۔ آگے آیت نمبر 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کفار اور مشرکین سے قتال کے بارے میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے، یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ وَلَا تَقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ آگے آیت نمبر 192 میں فرمایا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں ان آیات میں کہ اگر تم چاہو تو ان سب کو مکہ سے نکال دو۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو اس اجازت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی مکہ سے نہیں نکالا، اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ایک بات اصول کے طور پر یاد رکھنا کہ فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ لوگ صحیح راستے سے دور رہیں، اللہ کی بندگی سے دور رہیں۔ قریش نے اس زمانے میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر وہ اتنی سختی کرتے کہ دیکھنے والے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اسے پرسیکیوشن کہتے ہیں کہ لوگوں پر اتنا جبر کیا جائے کہ خبردار اگر تم نے بھی ہمارے دین کو چھوڑا تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے۔ تو فتنہ جبر کو کہتے ہیں کہ ایسے راستے اور ایسے طریقے اختیار کرنا کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، اور اگر آ جائیں تو انہیں اتنا تنگ کرو کہ وہ کبھی حبشہ ہجرت کر جائیں، کبھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، کسی ایک جگہ پر ٹک نہ سکیں۔ فرمایا اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں اگر کچھ لوگ کام آ جائیں، ادھر سے قتل ہو جائیں، ادھر سے شہید ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، فتنہ ختم ہونا چاہیے۔ اور فرمایا تم مسجد حرام کے قریب جنگ نہیں کرو گے، تم کسی پر ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، لیکن اگر مسجد حرام کے اندر حدود حرم میں وہ تم سے لڑنا شروع کر دیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو اور وہ تمہیں قتل کرتے چلے جائیں۔ اگر وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اپنے دفاع میں تم بھی لڑو اور انہیں قتل کر دو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔
اور اگر یہ باز آ جائیں، نہ لڑیں، فتنہ نہ پھیلائیں، تمہارا راستہ نہ روکے، تو پھر خواہ مخواہ ان سے نہ لڑو، پھر پیچھے ہٹ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ یہ آیت جہاد کی اصل روح ہے۔ فرمایا ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اسلام کے خلاف انہوں نے جو زوردار محاذ قائم کیا ہوا ہے، جب تک کہ وہ محاذ نہ ٹوٹ جائے، ان کا زور نہ ٹوٹ جائے، فتنے کی جڑ نہ اکھڑ جائے، اس وقت تک تم ان کے خلاف جنگ جاری رکھو۔ فتنے کو ختم کرنا ہے جب تک کہ پورا اجتماعی نظام اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل جہاد کی روح، کہ ہر اس طاقت کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے جو میدان میں فتنہ بن کر آ گئی ہے اور اسلام کا راستہ روک رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کے خلاف میدان میں آ جاؤ، اور مقصد یہ ہو کہ اسلام بطور ضابطہ حیات کے نافذ ہو جائے، اور نظام زندگی سارے کا سارا، جس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارتی نظام بھی ہے، رسم و رواج بھی ہیں، غرض کہ پوری کی پوری زندگی، پورے کے پورا معاشرہ، اس کا سارا ڈھانچہ ایک اکائی اور وحدت کے طور پر جب تک اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جنگ جاری رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ان کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اگر وہ یہ اقرار کر لیتے ہیں تو ان کی جان و مال کا ذمہ ہمارا کام ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ ایک نظام ہے، اس اعتبار سے اسلام دفاعی بھی ہے اور ہجومی بھی ہے، یعنی ڈیفینسو بھی ہے اور اوفینسو بھی ہے۔ اس کی مثال ایک پہاڑی ندی کی مانند ہے۔ آپ چاہیں تو پہاڑی ندی کے پانی کو اوفینس کہہ لیں، جو خود ہی چلا آ رہا ہے، اس سے جو بھی ٹکرائے گا تو پانی اسے بہا کر لے جائے گا۔ اگر اس کا راستہ نہیں روکیں گے تو پھر خرابی کی کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے راستے پر جا رہا ہے۔ اسے صرف ڈیفینسو کہنا غلط ہوگا اور اسے صرف اوفینسو کہنا بھی غلط ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرنے آ گئے ان کے مقابلے میں جنگ کرو، یہ ڈیفنس ہو گیا۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ باقی ہے جنگ جاری رکھو، فتنے کا سر کچل دو۔ اب یہ اوفینسو بھی ہو گئی، اسی لیے اسے کوئی ایک نام دینا غلط ہوگا۔ آگے آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ یعنی اگر لوگوں نے اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے، ماہ حرام کی بے حرمتی کی ہے، تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے کہ یہ تو اشہر حرم ہے۔ حدود حرم اور اشہر حرم کی حرمت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پالے تو وہ بھی اس کو قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اشہر حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، بلکہ جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا اشہر حرم کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ جنگ کے دوران بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ کا ساتھ صرف اہل تقوی کو حاصل ہے۔ اب اگلی آیت میں انفاق کا حکم آ رہا ہے، جو مضامین کی 4 لڑیوں میں سے تیسری لڑی ہے۔ قتال کے لیے انفاق مال کا خرچ کرنا لازم ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہیں ہوگا، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہوں، تو جنگ کیسے ہوگی؟ لہذا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، جیسا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، پسند کرتا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام، جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ایک، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ 2، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ 3، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہ دیکھ سکو، یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ تمہیں یہ خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 196 آ رہی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ عمرے کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا، لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی روک دیا جائے، جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرے سے روک دیا گیا ہے اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے، تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ،
پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اگر اس ہدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے تو فدیہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، روزے یا صدقہ یا قربانی۔ اس کی وضاحت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم 1 بکری کی قربانی دی جائے۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعد اور ذوالحج، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئیں، وہاں حج اور عمرے کے بارے میں اس کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذوالحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے دم شکر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، یعنی عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحج کو روزہ رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن یوم النحر ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ۔ اب گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت خواہ تمتع کی صورت میں ہو یا قران کی صورت میں ہو، صرف آفاقی کے لیے ہے جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم کے باہر سے حج کرنے آیا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی اگر ان احکام کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ کی حدود کی پیروی نہیں کرو گے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 24ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے کھول دیں، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔